سب سے پہلی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ القلب عن الذنب، کہ دل کو گناہ سے انسان خالی کر لے، دل میں گناہ کی حسرت نہ رہے، دل میں گناہ کی چاہت نہ رہے، دل پاک ہو جائے۔ پہلے دل پاک ہوگا پھر گناہوں سے انسان کا چھٹکارا ہوگا۔ عہد کرے کہ اللہ میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنے، یہ توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ جس طرح آپ کے سیل فون سے میسج آیا اور آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو وہ ایسے جیسی کہ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح توبہ کر لینے سے انسان کے کیے ہوئے تمام گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال سے ہی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ توبہ ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ کافر ہے تو کفر سے توبہ کرے، عام مسلمان ہے تو گناہ کبیرہ سے توبہ کرے۔ اگر کوئی کہے میں تو گناہ کبیرہ نہیں کرتا تو وہ غفلت سے توبہ کرے کہ وقت غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتا تو اس کو بھی چاہیے کہ وساوس نفسانی اور شیطانی سے توبہ کرے۔ نیک لوگوں کو بھی شیطانی نفسانی وساوس آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دوران نماز بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میری جمعیت حضوری اتنی ہو گئی کہ مجھے نفسانی خواہشات شہوات بھی پریشان نہیں کرتی، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کی کمی پہ توبہ کرے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو دنیا کا کون انسان ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے۔